السلام علیکم فرینڈس، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ سوالوں کے جواب پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ موجودہ دور میں دین پر عمل کرنے کا پہلا کیا ہے؟ زینہ کیا ہے؟ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا۔ پہلے دور میں جو ہے دین پر عمل کرنا کیا ہے؟ پہلے تو آپ کو 5 وقت کی نماز کیا ہے ادا کرنا ہے۔ دوسرا، اگر کسی نے صحیح معنوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقتہ نماز باجماعت ادا کر لی تو اس کے لیے دین پر ثابت قدمی سے چلنا اور اس پر عمل کرنا نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ اگر کسی شخص نے صحیح طریقے سے، صحیح معنوں میں اور خشوع و خضوع کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کر لی تو اس پر کیا ہے؟ اس پہ دین پر چلنا کیا ہو جائے؟ نہایت ہی آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور موجودہ دور میں دین پر عمل کرنے کا دوسرا زینہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے، کیونکہ دین پر عمل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہوں کی کثرت ہے۔ تو دین پر عمل کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے۔ ہماری مثال مریض کی سی ہے۔ مریض کو کیا ہے؟ اگر لذیذ ترین کھانا بھی کھلایا جائے تو اس کا منہ کیا کڑوا ہونے کے باعث اسے وہ لذیذ غذا بھی اچھی نہیں لگتی۔ اگر ہم مریض کو جو ہے اچھا کھانا کھلائیں گے تب بھی اسے پسند نہیں آئے گا، خراب کھلائیں گے تو ہے ہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم بھی گناہوں کے مریض بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور دین پر عمل کرنے کی چاشنی اور حلاوت محسوس نہیں ہوتی، جبکہ ہمیں گناہوں بھرے کاموں میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب موبائل فون پر فلمیں دیکھنا کیا ہے؟ یہ ایک سوال آتا ہے۔ موبائل پر گندی فلمیں دیکھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ موبائل پر گندی فلمیں دیکھنا حرام ہے۔ مسلم شریف کتاب القدر میں حدیث نمبر 2657 میں نقل ہے، ہر ابن آدم کے لیے زنا سے کیا ہے؟ زنا سے کیا ہے؟ حصہ ہے۔ ہر ابن آدم کے لیے زنا سے حصہ ہے۔ آنکھیں زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا دیکھنا ہے۔ آنکھیں کب زنا کرتی ہیں؟ جب وہ کسی گندی چیز کو دیکھیں۔ ٹھیک ہے، گندی فلموں کو دیکھیں تو وہ آنکھوں کا زنا ہو گیا۔ بری چیز سنیں وہ کان کا زنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس حدیث پاک کو مد نظر رکھ کر ہم ذرا غور کریں کہ موبائل فون یا ویڈیو اسکرین پر فلمیں دیکھنا کس قدر گناہ کا باعث ہے۔ آج موبائل پر فلمیں دیکھ کر ہمارے نوجوان تباہ ہو گئے ہیں، وہ طرح طرح کے گناہوں میں پڑ گئے ہیں۔ گندی فلموں نے ہمارے پورے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے۔ تو جو گندی فلمیں ہوتی ہیں وہ ہمارے معاشرے کو کیا کرتی ہیں؟ برباد کرتی ہیں۔ اور آج نوجوان لڑکیاں فلمیں دیکھ کر والدین کے سامنے کسی غیر لڑکے کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ والدین کی عزتوں کے جنازے نکل گئے ہیں۔ تو لڑکیاں بھی کیا کرتی ہیں؟ فلمیں دیکھ کر کیا کرتی ہیں؟ لڑکوں کے ساتھ بھاگ جاتی ہیں۔ اور خدا را اپنی اولاد پر رحم کیجئے، اس کے مستقبل کو تباہی سے بچائیے۔ اپنی اولاد کو موبائل سے دور رکھیں اور ہرگز بڑی اسکرین والے کیا ہے؟ ٹچ موبائل مت دلوائیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ زہر قاتل ہے۔ تو جو بڑے موبائل ہوتے ہیں وہ بچوں کو نہ دیں، بلکہ بچپن میں تو دے ہی نہ بالکل بھی، اس سے بچے بگڑ جاتے ہیں، پھر دعائیں کرتے ہیں کہ بگڑ گیا ہے۔ تو یہ آپ کی غلطی تھی کہ آپ نے موبائل بچوں کو بچپن سے ہی دیا۔ ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا کیسا ہے؟ اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا کیسا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اولاد کی خواہش میں دوسری شادی کرنا جائز ہے، لیکن ایک بات یاد رہے کہ دو بیویاں رکھیں تو دونوں کے برابر حقوق ادا کریں، ورنہ گنہگار ہوگا۔ اگر 2 بیویاں ہیں تو دونوں بیوی کے حقوق برابر رکھیں، کسی کے ساتھ مطلب اچھا برتاؤ، کسی کے ساتھ برا ہے تو یہ نہ کریں۔ اس کے بعد مسلمان ایک وقت میں کتنی بیویاں رکھ سکتا ہے؟ تو اسلام میں ایک سے زیادہ نکاح کرنے کا تصور ہے۔ کیا نکاح کا تصور ہے؟ اسلام میں مرد ایک وقت میں 4 بیویاں رکھ سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ سب کے حقوق ادا کرے اور اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو ایک ہی نکاح کرے۔ اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو ایک ہی نکاح کرے۔ ٹھیک ہے۔ اب سوشل میڈیا پر دین کا کام کرنا کیسا ہے نا؟ سوشل میڈیا وغیرہ پر آج کل دین کا کام کرنا کیسا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ ہر دور میں اس دور کے تقاضوں کے مطابق دین کا کام ہونا چاہیے۔ موجودہ دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور قوم اس کی طرف راغب ہے، تو کیوں نہ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر اس کو تبلیغ دین اور لوگوں کی اصلاح کا ذریعہ بنایا جائے۔ لیکن یاد رہے کیا ہے؟ مقصد دعوت حق ہو،
اور کوئی چیز نہ ہو. اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعوت دے سکتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا سکتے ہیں، ہر ایک نماز کا طریقہ سکھا سکتے ہیں، اور دوسری دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں مسئلے مسائل وہ سکھا سکتے ہیں، جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، یوٹیوب کے ذریعے. تو ان چیزوں سے آپ سکھا سکتے ہیں دوسروں کو. اب کیا نیک مقصد کے تحت ہمیں سوشل میڈیا پر دین کا خوب کام کرنا چاہیے، اور حق و سچ کا اس قدر پرچار کریں کہ باطل کی آواز دب کر ختم ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دین کی بات کرنی ہے، اچھائی کی طرف بلانا ہے، ٹھیک ہے. سوشل میڈیا یا سوشل میڈیا کو کمائی کا ذریعہ بنانا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، سوشل میڈیا وغیرہ، یوٹیوب وغیرہ سے، فیس بک سے، ان سب سے اگر پیسہ کمانا کیسا ہے اس کا بھی مطلب پتہ ہونا چاہیے. سوشل میڈیا کے جائز ذرائع سے اگر کوئی کماتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور اگر ناجائز ذرائع مثلاً دھوکہ دے کر رقم کیا ہے بٹورنا، یا چغلی کیا ہے، اور چغلی کمپنیز بنانا، لڑکیوں کی بیہودہ تصاویر اور دیگر کاموں کی شرعاً اجازت نہیں ہے. ایسی ناجائز کمائی سے بچنا چاہیے. اگر کوئی دین کا کام کر کے کما رہا ہے، یا کوئی پڑھا کر کما رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سے آپ کما سکتے ہیں، یہ جائز ہے. لیکن اگر کوئی دھوکہ دھڑی سے یا چغلی کمپنی ایسے بنا کر ایک دوسرے برائی کر کے، یہ سب ناجائز ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور شرعی مسائل کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ سوشل میڈیا پر شرعی مسائل کا مذاق اڑانا کیسا ہے؟ آج لوگ اڑاتے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ موجودہ دور میں بعض دنیاوی تعلیم سے آراستہ لوگ سوشل میڈیا پر شرعی مسائل کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ جہاں ہرگز ہر چیز کو عقل کے کیا پیمانے میں تولتے ہیں، وہیں شرعی مسائل کے درمیان بھی عقل کا پیمانہ لے آتے ہیں. یاد رہے، شرعی مسائل میں عقل کا داخل نہیں ہے. دینی مسائل میں قرآن و سنت بنیاد ہے، عقل بنیاد نہیں ہے. تو دینی جو مسائل ہیں اس میں قرآن و سنت بنیاد ہے، وہ بیسک ہے، نہ کہ عقل. لہذا شرعی مسائل کا مذاق اڑانا چاہے وہ میڈیا پر ہو یا سوشل میڈیا پر، دوستوں کی محفل میں ہو یا سیاسی ہو، سماجی جلوس میں سخت منع ہے. تو سوشل میڈیا وغیرہ پر یا کہاں پر دوستوں کی محفلوں میں یا سیاسی سماجی جلسوں میں مذاق اڑانا کیا ہے؟ منع ہے، سخت منع ہے. ہمیں اس سے بچنا چاہیے. شرعی مسائل کا مذاق اڑانا بعض صورتوں میں سخت گناہ ہے، اور بعض صورتوں میں کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے. اگر ہم شرعی مسائل کا مذاق اڑائیں گے تو بعض دفعہ تو وہ گناہ ہے، لیکن بعض دفعہ وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے. اگر کسی شخص نے ایسا کام کیا ہے تو وہ توبہ کرے. اگر کوئی شخص کام کرتا ہے غلط تو اس کی کیا کرے؟ توبہ کرے. سوشل میڈیا پر کیا ہے؟ مذاق اڑایا تو سوشل میڈیا پر توبہ کریں. اگر جہاں بھی مذاق اڑاتا ہے، محفل میں محفل میں توبہ کرے. سوشل میڈیا پر مذاق اڑایا، سوشل میڈیا پر توبہ کریں. اگر میڈیا پر مذاق اڑایا ہے تو میڈیا پر آ کر توبہ کریں. اور اگر دوستوں کی محفل میں مذاق اڑایا ہے کہ مسئلے مسائل کا، شرعی مسئلے مسائل کا، تو وہاں پر ان دوستوں کے سامنے توبہ کریں. اگر بھری محفل میں اڑایا ہے تو بھری محفل میں توبہ کرے. اگر جلسے میں مذاق اڑایا تو جلسے میں توبہ کرے. اب کیا نوکری کا مطلب ہر کام کرنا ہوتا ہے؟ تو اس کا سوال کیا ہے؟ کیا نوکری کا مطلب ہے ہر کام جائز ہے؟ نوکری کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہر کام جائز ہے. اس حوالے سے یاد رکھیں کہ جب بھی نوکری کے لیے جو ہے انٹرویو دیں، اسی وقت طے کر لیں کہ کون سا کام مجھ سے لیا جائے گا. اگر انٹرویو پاس ہو گئے تو یہ پتہ کر لیں کہ مجھ سے کون سا کام لیا جائے گا. جس جائز کام کی بات طے ہو جائے وہ کر لیں، اور ناجائز کام کرنے سے انکار کر دیں. ہاں، اگر کبھی کمپنی کی طرف سے کسی ناجائز کام کرنے پر کیا ہے دباؤ ڈالا جائے تو انکار کرنے سے نوکری چھوٹنے کا اندیشہ ہو تو پھر ایسی صورت میں دل میں برا جانتے ہوئے وہ کام کیا ہے کر لیں. تو اگر کوئی ویسا کام ہے جس نوکری چھوٹنے کا اندیشہ ہے، اس صورت میں دل میں برا جانتے ہوئے وہ کر لیں. اس سے کام کروانے والا گنہگار نہ ہوگا، نوکری کرنے والا کیا ہے بری ذمہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو کام کروانے والا کیا گنہگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ بار بار ناجائز کام کرتا رہے. بار بار اگر ناجائز کام کروانے پر دباؤ ڈالا جائے تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے نوکری چھوڑ دیں. اگر بار بار ناجائز کام پر جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ ہاں یہ کریں، تو اس سے پھر آپ کیا ہے نوکری چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا آپ کو کیا ہے نعم البدل عطا فرمائے گا.
اچھا بدلہ عطا فرمائے گا۔ کس طرح کے کیا ہے، کس طرح کے مرد شادی نہیں کر سکتے، کون سے مرد جو ہے شادی نہیں کر سکتے؟ تو کس طرح کے مرد حضرات شادی نہیں کر سکتے؟ جو مرد کیا ہے جماع پر قادر نہ ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ شادی کر کے کسی لڑکی کی زندگی تباہ نہ کرے۔ تو جو شخص کیا ہے، کچھ ایسے ہوتے ہیں مخنث وغیرہ، اگر ایسے مرد میں کوئی خصوصی چیز پائی جاتی ہے تو وہ شادی نہ کریں، کیونکہ ایسے شادی کرنے والے سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ کون سی عورت شادی نہیں کر سکتی، کون کون سی ایسی عورتیں جو شادی نہیں کر سکتی، کس طرح کی لڑکیاں کیا شادی نہیں کر سکتی، یہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو کیا ہے، بانجھ لڑکی جو بچے جننے کے قابل نہ ہو، جو بچے جننے کے قابل نہیں ہے، وہ اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے۔ ایسی لڑکی بھی شادی نہ کرے بشرطے کہ اس لڑکی کو اپنی بیماری کا علم ہو، اس کے اندر کوئی بیماری جس کی وجہ سے بچے جن نہیں سکتی، تو وہ شادی نہ کرے۔ اور میت کا کتنا حصہ سلامت ہو تو نماز جنازہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، میت کا کتنا حصہ سلامت ہو تو نماز جنازہ ضروری ہے۔ کیا نماز جنازہ کے لیے میت کا سامنے ہونا ضروری ہے؟ نیز جو جل کر مر جائے اس کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ اگر کوئی انسان جل کر مر جائے یا میت کا سامنے ہونا ضروری ہے، کیا ضروری ہے، اس سے نماز جنازہ ہوگی یا کیوں ہوگی؟ فتاوی شامی میں ہے کہ نماز جنازہ کے شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ نماز جنازہ کے وقت میت حاضر ہو، ٹھیک ہے، یا تو کل میت ہو یا اکثر یعنی آدھا جسم سر کے ساتھ موجود ہو، آدھا جسم ہو یا پیر وغیرہ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی شخص جل کر مر جائے اور جسم بالکل سلامت نہ رہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھے بغیر اس کے جو اعضاء ہیں انہیں تدفین کر دیا جائے، لیکن اگر اکثر جسم سلامت ہے تو نماز جنازہ ضروری ہے۔ مان لیجیے کوئی جل کر مر گیا، جل کر مرنے کے بعد کیا اس کے جسم کے اعضاء جو ہیں وہ سلامت نہیں ہیں تو اس کو ایسے ہی دفن کر دیں، ہے، لیکن اگر اس کے جسم کے اعضاء سلامت ہیں تو پھر نماز جنازہ جائز ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس کا دھیان رکھیں۔ لیکن اگر کوئی انسان آدھا کٹ گیا ٹرین وغیرہ سے تو اس کی نماز جنازہ آدھے پر ہی پڑھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن اگر جل کر پتہ نہیں چل رہا کیا ہے تو اس کو ویسے دفن کر دیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ ٹھیک ہے، کیا بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو اسلامی عقائد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے، مگر اس دنیا میں بشری لبادے میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہونا آپ کی حقیقت ہے اور بشیرت آپ کی صفت ہے، لہٰذا ہم نورانیت اور بشریت دونوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی تھے اور بشر بھی، دونوں تھے، ٹھیک ہے۔ اگر بشر نہیں ہوتے تو پھر دین کیسے پھیلاتے؟ تو نورانیت اور بشریت دونوں پر ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ثبوت قرآن مجید میں ہم کیسے ملے گا ہمیں؟ تو یہ قرآن پاک میں ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ ترجمہ کیا ہے؟ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، ٹھیک ہے۔ تفسیر ابن عباس، تفسیر کبیر، تفسیر خازن، تفسیر مدارک، تفسیر روح المعانی، تفسیر در منصور، تفسیر ابن جریر اور تفسیر روح البیان سمیت مفسرین نے آیت میں نور سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لی ہے۔ تو کیا ذات مراد ہے اس سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مبارک اس سے۔ اس کے بعد تخلیق اول نور مصطفیٰ کیا ہے؟ تو اس میں کیا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور کے فیض سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، یعنی میرا نور پیدا فرمایا اپنے نور سے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کرتا چلوں کہ معاذ اللہ ہمارا عقیدہ یہ نہیں کہ رب تعالیٰ نے اپنے نور کے ٹکڑے کیے اور پھر اس سے اپنے نبی کے نور کو پیدا کیا، نہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے نور کے فیض سے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، نور کے فیض سے، نہ کہ نور کے ٹکڑے کر کے۔ پھر یہ نور انبیاء اور رسول کے پیشانی میں چمکتا رہا، بالآخر طیب و طاہر ارحام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیشانی سے منتقل ہو کر بطن آمنہ رضی اللہ عنہ میں چمکا۔ تو یہ نور چلتا رہا ہر نبی کی پیشانی سے۔ دنیا میں جلوہ گر ہونے کے بعد بھی نور ہی نور جس میں اطہر سے جھلکتا رہا، چنانچہ
ابن عصا جلد اول میں صفحہ 324 پر حدیث نقل ہے کہ سید عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک اندھیری رات میں مجھ سے سوئی زمین پر گر پڑی. میں تلاش کر رہی تھی کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے نور کی شعاعیں نکلنا شروع ہو گئیں. میں نے اس نور کی روشنی میں کیا گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. تو ایک مرتبہ کیا تھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی گم ہو گئی تھی. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آئے تو ان کے نور کی روشنی سے ان کی جو سوئی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ مل گئی. ٹھیک ہے، اس کو دھیان رکھیں. تو خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 156 پر حدیث شریف ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ صرف ایک مرتبہ کا واقعہ یا اتفاقیہ معاملہ نہ تھا، بلکہ میں ہمیشہ رات کی تاریکی میں چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی روشنی میں سوئی میں دھاگا ڈال لیا کرتی تھی. تو اکثر ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے نور سے وہ سوئی کا جو دھاگا تھا وہ سوئی میں ڈالا کرتی تھی دھاگے کو. معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، جبھی تو آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والی شعاعوں سے ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا ہے. جبکہ دنیا میں آپ بشری لبادے میں تشریف لائے، لہٰذا آپ نوری بشر ہیں. تو بشر نہیں بلکہ آپ کہتے ہیں نوری بشر. آپ کیا نبی ہمارے جیسے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے ہیں. تو ان کی جواب کیا ہے؟ کسی نے سوال پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں؟ تو اس کا جواب جو ہے یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے مثال بنایا، کسی کے جیسا نہیں بنایا، اور بے مثال بنایا جس کی کوئی مثال نہیں دے سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح کیا سمجھنا انتہائی درجے کی جہالت ہے. اب کلمہ پڑھنے میں نبی ہمارے جیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ پڑھنے میں نبی جب ہمارے جیسے نہیں تو ہم کیسے ہو سکتے ہیں بشر؟ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم یہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ انی رسول اللہ. یعنی ہم پر کیا ہے؟ 5 نمازیں فرض ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد سمیت 6 فرض تھے. تو ہم پر تو 5 نمازیں فرض ہیں، اور امتی پر کتنی فرض ہیں؟ 5. اور نبی پر کتنی فرض تھی؟ 6 نمازیں. تہجد کی نماز ہی فرض تھی، ہم پر نہیں ہے. اور نبی کلمہ یہ ہے. جب یہ سیم نہیں ہو سکتے تو پھر امتی نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، امتی نبی کے درجے برابر نہیں ہو سکتا. ہم ایک وقت میں 4 نکاح یعنی 4 بیویاں رکھ سکتے ہیں، مگر صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں ہمارے جیسے نہیں ہے. انہوں نے کیا ہے؟ 4 سے زائد ازواج رکھی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا کیا پسینہ نکلے تو بدبو پھیلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ نکلے تو مشک و عنبر بھی کیا ہے؟ پیچھے رہ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، ہمارے پسینے تو بدبو آتی ہے، تو اس میں بھی برابر نہیں ہے. اب ہم اندھیرے مقام پر جائیں تو مزید اندھیرا ہو جائے گا. اگر ہم اندھیرے مقام پہ جاتے ہیں، اندھیری جگہ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ اور اندھیرا ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں تشریف لے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے نور سے روشنی پھیل جائے. ہمارا سورج اور چاند کی روشنی میں سایہ پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ سورج اور چاند کی روشنی میں نہیں پڑتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سایہ تھا وہ سورج اور چاند کی روشنی نہیں پڑتا تھا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی کیا تھے؟ نور تھے. اپنے صحابہ سے فرمایا کیا ہے؟ تم پے در پہ متواتر روزے نہ رکھو. ٹھیک ہے، لگاتار. اور تم میں سے جب کوئی متواتر روزے رکھنا چاہے تو سحری تک رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، متواتر روزے رکھنا چاہے تو کہاں تک رکھ سکتا ہے؟ سحری تک رکھ سکتا ہے. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو متواتر روزے رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں، ہے نا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. میں رات گزارتا ہوں، مجھے تو میرا رب کھلاتا ہے اور پلاتا ہے. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا لگاتار روزے رکھتے تھے. ٹھیک ہے، نبی نے کیا فرمایا کہ تم متواتر روزے نہ رکھا کرو. معلوم ہوا کہ جب صحابہ سے یہ فرما دیا کہ میں تمہارے مثل نہیں ہوں، تو پھر آج کے کسی شخص کی کیا اوقات ہے کہ وہ کہے کہ نبی ہمارے جیسے تھے، ہے نا. بہت سے لوگ کہتے ہیں. نبی کو بے ادبی کی نیت سے کیا ہے بشر کہنے کا آغاز کیا ہے؟ شیطان نے کیا. کہ کس نے کیا بشر کہنے کا؟ شیطان نے کہا تھا بشر. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے کہا، سورہ حجرات میں 35 میں ہے، قال لم اکل لاسجد لبشر. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ قال لم اکل لاسجد لبشر. پھر سے قال لم اکل لاسجد لبشر. ترجمہ کیا ہے؟ بولا مجھے
زیب نہیں کہ بشر کو سجدہ کروں، مجھے مطلب اتنا وہ نہیں ہے، میں کیوں کروں بشر کو سجدہ، ہے نا، انسان کو سجدہ۔ معلوم ہوا کہ نبی کی حقارت اور بے ادبی سے بشر کہنے کا آغاز کس نے کیا تھا؟ شیطان نے کیا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں تو وہ شیطان میں شامل ہیں۔ پھر اس کے کیا ہے، چیلے کفار مشرکین انبیاء کرام کو اپنے جیسا کیا ہے بشر کہتے تھے، ہے نا، اپنے جیسے کیا کہتے تھے؟ بشر کہتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کیا کہا؟ ٹھیک ہے، کافروں نے یہ کہتے تھے، تو یہ صالح علیہ السلام کی قوم اور ہود علیہ السلام قوم یہ کیا کہتی تھی ان سے؟ قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہم ہی جیسے بشر ہو۔ یہ کس قوم نے کہا؟ صالح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے۔ آیت نمبر سورہ ابراہیم میں ہے 10، وما انت الا بشر مثلنا، تم تو نہیں مگر ہم جیسے بشر، تم تو نہیں مگر ہم جیسے بشر۔ یہ کفار مکہ نے، کفار مشرکین نے کہا تھا، یہ صالح علیہ السلام کی قوم نے، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے۔ اب ساری دنیا جانتی تھی کہ اہل ایمان بھی جانتے تھے کہ انبیاء دنیا میں بشر لبادے میں آئے ہیں، مگر انہوں نے حقارت و بے ادبی کی نیت سے کیا ہے انبیاء کو اپنی طرح بشر نہ کہا، صرف ان کی بشریت پر ایمان رکھا۔ جو ایمان والے تھے انہوں نے حقارت بے ادبی کی نیت سے انبیاء کو نہیں دیکھا، بلکہ انہوں نے ان کی بشریت پر ایمان رکھا کہ وہ بشر بھی ہیں، نوری بشر بھی ہیں۔ اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر کیوں کہا؟ یہ سوال آ سکتا ہے۔ نبی اپنے آپ کو جو بھی کہے ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کہا وہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظلم کرنے والا کہا، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظالم کہا، تو کیا معاذ اللہ ہم بھی کہیں پھر؟ تو معلوم ہوا کہ نبی اپنے آپ کو جو کہیں، جو چاہے کہیں، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم ان کی شان میں بے ادبی کرتے ہوئے یہ کہیں کہ نبی ہمارے طرح بشر۔ اگر نبی کہتے ہیں تو ہم نہیں کہہ سکتے، ٹھیک۔ بغیر محرم کے عورت کا سفر حج پر جانا کیسا ہے؟ اگر محرم نہیں ہے، ساتھ میں شوہر نہیں ہے، تو حج پر جانا کیسا ہے؟ عورت کا اکیلے حج پر جانا کیسا ہے؟ نیز کیا ہے جھوٹ بول کر محرم بنائے جانے میں ان کے ساتھ حج پر چلنا کیسا ہے؟ کوئی ساتھ میں چلے جاتا ہے شوہر وغیرہ بن کے، تو حج پر جانا کیسا ہے؟ تو الجوہریۃ النیرہ کتاب الحج میں ہے کہ عورت کے حق میں محرم کا ہونا یا شوہر کا ہونا بھی شرط ہے کہ اس کے ساتھ حج کرے۔ یہ حکم جوان اور بوڑھی دونوں عورتوں کے لیے، اگر جوان شوہر ہے تو جوان کے ساتھ جائے، بوڑھا شوہر ہے بوڑھے کے ساتھ جائے، ٹھیک ہے، دونوں بڑھاپے میں بھی اور جوانی دونوں میں یہ شرط ہے کہ اپنے محرم کے ساتھ جائیں، اکیلے نہ جائیں یا کسی کو بنا کے نہ جائیں، ٹھیک، کسی کو بنا کے نہ جائیں۔ اب کیا ہے، جھوٹ بول کر کسی غیر کو محرم بنائے جانے میں عورت گنہگار ہو گئی، کسی دوسرے کو بنا کر لے آتی تو کیا ہوگی؟ عورت گنہگار ہو گئے۔ یاد رہے سچے مسلمان کی صفت ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا اور نہ ہی کسی کو دھوکہ دیتا، ٹھیک ہے، جھوٹ نہیں بولتا اور کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ سچے مسلمان کی، سچے میں نے کہا ہے۔ اقامت ہو رہی ہو تب کھڑے ہوں، کیا ہے، بوقت اقامت کب کھڑا ہونا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی 3 صورتیں ہیں، تو اس کی کتنی صورتیں ہیں؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ تو امام اگر مصلی پر موجود ہو تو نمازی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے، ٹھیک ہے، جب حی علی الصلاۃ کہے تب نمازی کھڑے ہوں۔ پہلی صورت کب کھڑے ہونا چاہیے اقامت میں۔ دوسری چیز کیا ہے، امام مصلی پر موجود نہ ہو بلکہ حجرے میں ہو اور وہاں سے نکل کر محراب کی طرف آئے تو قوم کو چاہیے کہ جب امام کو دیکھے تب کھڑے ہو جائیں۔ اگر حجرے میں امام صاحب ہیں تو جب امام صاحب چل کر آئے تبھی کھڑے ہو جائیں۔ اگر مصلی پر موجود ہیں تو حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اگر حجرے میں ہے تو جیسے چل کر آئیں تو پھر کھڑے ہو جائیں۔ دوسرے کیا ہے، امام مقتدیوں کے پیچھے سے آئے تو جس صف سے امام گزرے وہ صف والے کھڑے ہو جائیں، تو جس صف سے امام صاحب گزرے پیچھے والے صف سے، تو پیچھے والے کھڑے ہوتے چلیں، ٹھیک ہے۔ تو 3 چیزیں سمجھ میں آئی۔ اگر امام مصلی پر ہے تو حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونا ہے، اگر حجرے سے آ رہے ہیں تو کیسے کرنا ہے؟ کھڑے ہو جانا ہے دیکھتے ہی، اور امام اگر جہاں سے آ رہے ہیں تو اس صف کے لوگ کھڑے ہوتے چلیں۔ اس کے بعد کیا ہے،
ہمارے یہاں عموماً امام صاحب مصلی پر آ کر پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سنت ہے۔ امام صاحب کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں عموماً مصلی پر آ کر پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں، تو اس میں ہمیں کس میں کھڑا ہونا چاہیے؟ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں کھڑا ہونا چاہیے، محمد رسول اللہ پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ بات دھیان رکھیں۔ جبکہ اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا علماء امت کے نزدیک کیا ہے؟ بلا اتفاق مکروہ ہے۔ تو اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا کیا ہے؟ مکروہ ہے، ثواب کم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہونا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے؟ حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجر اقدس میں تشریف فرماتے تھے اور مؤذن کے کلمات کا جواب اسی طرح دیا۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کیا ہے؟ کھڑے ہو گئے۔ جب مؤذن نے حی علی الصلاۃ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کیا ہے؟ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جلد اول مصنف عبد الرزاق جلد اول صفحہ 481 مطبوعہ مکتب اسلامی بیروت میں کیا ہے؟ طبرانی الکبیر جلد 23 صفحہ 224 حدیث نمبر 485 مطبوع احیاء تراث الاسلامی عراق کنز الاعمال جلد 8 صفحہ 362 حدیث نمبر کیا ہے؟ 23273 مطبوعہ بیروت۔ حضرت عبداللہ بن اوفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ قد قامت الصلاۃ کہتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ کہتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جاتے تھے؟ کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور بحیقی سنن الکبریٰ جلد 3 صفحہ نمبر 35 حدیث 2297 مطبوعہ دارالکتاب العلمیہ بیروت مسند بازار حدیث نمبر 3381 میں ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل کیا ہے؟ اس میں ہے امام کیا ہے؟ بحیقی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ جس وقت قد قامت الصلاۃ کہا جاتا تو آپ تیزی سے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جس وقت قد قامت الصلاۃ کہتے تھے تو آپ کھڑے ہوتے تھے، یہ نبی کی سنت ہے۔ پہلے کیا ہے؟ اگر امام صاحب مصلی پر ہیں تو حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے، امام اگر حجرے سے آ رہے ہیں تو سبھی کھڑے ہو جائیں گے انہیں دیکھ کر، اگر امام صاحب آ رہے ہیں تو جس صف سے آ رہے ہیں وہ صف کھڑے ہو جائیں گے۔ اور نبی کی سنت کیا آتی ہے؟ تو قد قامت الصلاۃ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ اب مؤذن نے نماز کے لیے اقامت کی تو جب وہ قد قامت الصلاۃ کہنے لگا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ تو دیکھیے کس پر کھڑا ہونا ضروری ہے؟ قد قامت الصلاۃ پر، اس کا مطلب ہے نماز کھڑی ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ حضرت مولا نظام الدین علیہ رحمہ فتاوی عالمگیری میں فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا اور اقامت ہو رہی تھی تو بیٹھ جائے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کیا ہے مقتدی مسجد میں گیا، ٹھیک، اور قد قامت الصلاۃ جو ہے ہو رہی تھی، اقامت ہو رہی تھی، تو وہ بیٹھ جائے، کھڑا ہو کر انتظار نہ کرے، کہ کھڑا ہو کر انتظار کرنا کیا مکروہ ہے، بیٹھ جائے اور اس وقت کھڑا ہو جب مؤذن حی علی الفلاح پر پہنچے۔ تو فتاوی عالمگیری کتاب الصلاۃ جلد اول صفحہ نمبر 57 مطبوعہ کوئٹہ میں ہے، یہ لکھا ہوا ہے۔ تو حی علی الصلاۃ اگر جیسے اقامت ہو رہی تو بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور حی علی الصلاۃ پہ کھڑا ہو جائے یا قد قامت الصلاۃ پہ کھڑا ہو جائے، ٹھیک، یا امام صاحب آ رہے ہیں، دیکھیں ہر صورت جائز ہے، امام صاحب آ رہے ہیں تب بھی کھڑا ہو جائے، بیٹھ جائے، کھڑے ہو کر پڑھ لے، تک بھی دونوں صورت جائز ہیں۔ اب اگلی ویڈیو میں جو بھی باقی کا جو بچا ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اپنے فرینڈس میں، تاکہ وہ بھی جو ہے ان چیزوں کو جو ہے سیکھیں۔ جتنے بھی ہم نے سوال جواب آج بتائے وہ بہت ضروری ہیں، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے، یہ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔